الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا میں ایک بہت ہی مختصر دعا کا ذکر آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ بھی مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب لینا۔ سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حساب کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے حساب کیسے ہوگا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کی مختلف قسمیں ہوں گی، جو لوگوں کے دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ جیسے اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے وہ مختلف ہوگی، الگ الگ ہوئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے یا عذاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا اور انہیں کوئی عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب آتے ہیں وہ لوگ جن کے سامنے حساب پیش ہوگا، یعنی حساب کے لیے وہ پیش کیے جائیں گے، ان کا حساب دو طرح کا ہوگا، یا وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا حساب ان کا جو ہوگا وہ حساب عرض کہلاتا ہے۔ حساب عرض یعنی بندے کے اعمال اور گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے سامنے لائے جائیں گے کہ یہ گناہ ہے اور یہ تمہارے اعمال ہے۔ اب اگر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے گا۔ اعمال پیش کیے گئے، گناہ بھی آئے کہ یہ جرم کیا ہے، وہ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ اقرار کر پائیں گے جو دنیا میں گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، اور جنہوں نے علم ہی نہیں حاصل کیا اور گناہ اور نیکی میں فرق ہی نہیں رکھا تو وہ اقرار ہی نہیں کریں گے۔ تو جو اقرار کر لے گا تو اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ جیسے دنیا میں ان کے گناہوں کو چھپا کر رکھا، سزا نہیں دی یا سزا ملی بھی تو دنیاوی اعتبار سے سزا ملی بس، تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین قیامت میں بھی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور معاف کر دے گا۔ لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ خالص موحد اور مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، جو واقعی معنوں میں عقیدہ توحید پر تھا، علم کے بنیادوں پر زندگی گزارتا تھا اور ایمان والا تھا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ انشقاق میں فرمایا بس جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب کتاب کے بعد تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ پہلے نامہ اعمال ہاتھ میں آ جائے گا تو جب دائیں ہاتھ میں ملا ہے تو حساب بھی بڑی آسان ہوگا۔ تو یہ پہلی قسم ہے، اس کو حساب عرض کہتے ہیں کہ اعمال سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ عرض ہوگا صرف۔ اور ایک دوسرا حساب ہے، اس کو حساب مناقشہ کہا جاتا ہے۔ حساب مناقشہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تفصیلی اور سخت حساب، بالکل ڈیٹیل میں اور سخت حساب ہوگا، جس میں ہر عمل کی باز پرس کی جائے گی، ہر عمل کے بارے میں روک کر پوچھا جائے گا، یہ عمل کیوں، ایسا کیوں، اس کے پیچھے نیت ایسی کیوں، مقصد ایسا کیوں، مطلب بالکل تفصیل سے۔ جیسے بہت سخت کسی کا حساب لیا جاتا ہے، جیسے ہم اور آپ جو تاجر حضرات ہیں وہ جب حساب رکھتے ہیں تو یہ ایک پیسہ ادھر کدھر گیا، یہ آپ اس کا کیا آپ نے کیا، یہ پیسہ آیا تھا تو کدھر سے آیا اور گیا تو کدھر گیا، اس طرح کا جو حساب ہوتا ہے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ حساب مشکل ہوتا ہے، یہ حساب مشکل ہوگا اور مشکل ہوتا ہے، اور گناہوں کی مقدار کے حساب سے طویل بھی لمبا بھی ہو سکتا ہے، یہ حساب بڑا لمبا چلے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مالداروں کا جو مال جن کو اللہ نے نواز رکھا تھا، اگر ان کا حساب لیا گیا اور انہوں نے مال میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی ہوگی اور جرم اور غلط طرح کے مال کمایا ہوگا تو ان کا حساب بہت دیر تک چلے گا، اور جو صحیح بھی اچھی طرح مال کمایا، اچھی طرح خرچ بھی کیا لیکن مال بہت تھا ان کے پاس، تو ان کا بھی حساب بہت دیر تک چلے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مالدار ایسے ہوں گے جو جنت میں تو جائیں گے کیونکہ صحیح طریقے سے مال کمایا اور خرچ کیا، لیکن دیر سے جائیں گے۔ غریب پہلے چلا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ غریب کے پاس حساب دینے کے لیے نہیں ہوگا، تو جلدی حساب ہو کے وہ چلا جائے گا۔
لیکن جو مالدار ہوگا لیکن صحیح ہوگا، حساب دینے میں وقت لگے گا لیکن جائے گا جنت میں، لیکن دیر میں جائے گا۔ تو حساب میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ بہت سختی سے حساب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ گناہوں کی مقدار کے حساب سے وہ لمبا بھی ہوگا، اور جب ایسی باز پرس کسی سے ہو جائے پوچھ تاچھ حساب کی تو بہت ممکن ہے کہ وہ عذاب کا سبب بن جائے گی، عذاب کا سبب بن جائے گی، کیونکہ باز پرس جس سے سخت ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ مجرم کہلاتا ہے، وہ اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ دنیا میں جس سے سخت حساب لیا جاتا ہے تو جو حساب لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے، تو اس حساب سے جس سے سخت قسم کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں دوچار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، جیسے گزشتہ درس میں حدیث آئی تھی کہ قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ان سے آسان حساب لیا جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں حساب لیا جائے گا تو عذاب ہوگا، یعنی عذاب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسان حساب ہوگا، تو حساب ہونے کا مطلب عذاب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفصیل بتائی، فرمایا کہ یہ صرف اعمال کو پیش کرنا یعنی عرض ہوگا، یعنی آپ نے پہلی قسم بتائی کہ اعمال پیش تو بہرحال کیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، اعمال بھی اور گناہ بھی، نیکیاں بھی، یہ سب لائی جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس سے تفصیلی سوال جواب یعنی مناقشہ ہو گیا، سخت قسم کی باز پرس اور پوچھ تاچھ ہو گئی تو وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ دعا اس لیے مانگتے تھے امت کو سکھانے کے لیے امت کو یہ دعا مانگیں، ایک دوسرا یہ کہ آپ کو اس سوال کی لذت محسوس ہوتی تھی اس لیے آپ دعا مانگتے تھے، اللہ سے مانگنا اچھی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی مانگتے تھے۔ تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عظمت کبھی غالب آتی تھی، یعنی آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال اس طرح سے غالب آتا کہ آپ یہ دعا کرنے لگتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیونکہ نعمتوں میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نعمتوں کی شکرانے کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا مانگا کرتے۔ ضروری نہیں ہم جو استغفار کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم گناہوں پر ہی استغفار ہوتا ہے، گناہوں کے علاوہ بھی استغفار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہیں نا۔ ہم استغفار کب کرتے ہیں؟ جب گناہ ہو جاتا ہے استغفر اللہ کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز تو ہوئی ہے، اس میں کوتاہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے، استغفار کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر بھی استغفار ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھیے، استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا، اللہ کی نعمت جو ملی ہے اس پر شکر کے طور پر بھی بندہ استغفار کرتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھا تو ایک نعمت ہے، حالانکہ استغفار کا تعلق نماز میں ہونے والی کوتاہیوں سے ہے کہ نماز ہم پڑھیں تو برابر نہیں پڑھی، کچھ کوتاہی ہوئی، کچھ نقص ہوا، وہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھی استغفار کرتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اس لیے بھی پڑھتے تھے کہ آپ کو اللہ کی عظمت اور معرفت آپ کے اوپر غالب آ جاتی تھی۔ پھر آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھے نہ تو حساب بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔